لائف لیسن سیریز میں آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار کہانی سنانے جا رہا ہوں. سر ڈیوڈ فیڈرک ایٹنبرا انگلش براڈ کاسٹر تھے، بایولوجسٹ تھے، نیچرل ہسٹورین اینڈ آتھر تھے. BBC نیچرل ہسٹری کے لیے وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ 100 کالی چونٹیاں لیں اینٹس اور 100 فائر اینٹس لیں جسے ہم ریڈ چونٹیاں بھی کہتے ہیں، انہیں ایک جار میں بند کر کے ایک ٹیبل پہ رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا. دونوں طرح کی چونٹیاں بڑی پیسفلی اس جار کے اندر بیٹھی رہیں گی. لیکن اب اگر آپ اس جار کو لے کر زور سے اور بے دردی سے ہلا کے اور خوب سارا ہلا کے اسے ٹیبل پہ واپس رکھتے ہیں تو چونٹیاں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گی. کالی چونٹیاں سمجھیں گی کہ ریڈ چونٹیاں ہیں نے ان پہ حملہ کر دیا ہے، اور فائر اینٹس سمجھیں گی کہ کالی چونٹیوں نے ان پہ حملہ کر دیا ہے اور وہ ہماری دشمن ہے. لیکن حقیقت میں دشمن وہ ہے جس نے جار کو بے دردی سے ہلایا ہے. معاشرے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. کالے اور گورے کی لڑائی، ایک علاقے کی دوسرے علاقے کے لوگوں سے دشمنی، ایک قوم کی ایک ذات کی دوسری ذات سے دشمنی، یا ایک مذہب یا مسلک کی دوسرے مسلک سے لڑائی. اس سے پہلے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بنیں اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کریں، ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جار کو ہلایا کس نے ہے. ریممبر ہو شوک دا جار ٹو کریٹ ڈویژن. جار ہلانے والے خود غرض سیاستدان ہوں، دہاڑی باز مذہبی لیڈر ہوں، یا منافع خور سرمایہ دار یا کیپٹلسٹ ہوں، یہ کسی شہر، صوبے یا ذات سے ہوں، یہ سب اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، یہ سب اکٹھے رشتہ داریاں کرتے ہیں، لیکن ان کے معصوم فالوور چونٹیوں کی طرح تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. ڈونٹ بلیم ایچ ادر فار اینی تھنگ، جسٹ آسک ہو شوک دا جار آف اینٹس. یعنی چونٹیوں کے اس جار کو بے دردی سے ہلایا کس نے ہے جس سے ہم سب ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، پر حقیقت میں جار کو شیک کرنے والا کوئی اور ہے.